سنتوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کچھ سنتیں آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمائے۔ اب آگے مزید جس قیام میں ذکر مسنون ہو اس میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، تو ثناء اور دعائے قنوت پڑھتے وقت اور جنازہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد چوتھی تکبیر تک ہاتھ باندھنا، اور رکوع سے کھڑے ہونے اور تکبیرات عیدین میں ہاتھ نہ باندھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر ثناء، تعوذ، تسمیہ، آمین کہنا، ان سب کا آہستہ کہنا، پہلے ثناء پڑھنا، پھر تعوذ پڑھنا اور پھر تسمیہ پڑھنا، یہ نماز کے اندر مسنون چیزیں ہیں۔ اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا، وقفہ نہ کرنا۔ مثلاً ہم نے تکبیر تحریمہ کہی ہے تو اس کے فوری بعد ہم نے ثناء پڑھنی ہے، ثناء پڑھ لی تو اعوذ باللہ پڑھ لی تو بسم اللہ کے بعد قرأ شروع کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے جو بھی سورت یا آیات مقدسہ پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے۔ ان کے درمیان میں وقفہ نہ ہو، جس طرح اس دن آپ نے سماعت فرمایا کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مانت، اس سے کم وقفہ ہو، اتنا ہو گیا تو پھر آپ پہ صاف لازم آ جائے گا۔ اسی طرح امام نے بالجہر قرأت شروع کر دی تو مقتدی ثناء اس صورت میں نہ پڑھے، یعنی امام نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے کے بعد مقتدی اپنی نیت میں یا کسی اور سلوار اوپر کرنے میں ٹائم اس کا ضائع ہو گیا، اور امام نے ثناء پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کر دی، تو ایسی صورت میں جب قرأت شروع ہو جائے گی تو پھر مقتدی ثناء نہیں پڑھے گا۔ لیکن ہاں اگر کوئی مقتدی بہرا ہے، اس کو آواز نہیں آتی، یا صفیں لمبائی میں اتنی زیادہ ہیں کہ امام کی قرأت اس کے کانوں تک نہیں پڑ رہی، یا پھر ایسی صورت ہے کہ صفیں پیچھے کی جانب زیادہ ہیں تو آخری صفوں میں اس کی آواز امام کی نہیں پہنچ رہی، ایسی صورتوں میں اگر وہ پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک قرأت کی آواز آ رہی ہے تو قرآن مجید کا یہ حکم فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس صورت میں ثناء ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر امام آہستہ پڑھتا ہے، مثلا جاری نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ثناء پڑھ سکتا ہے۔ امام کو رکوع یا پہلے سجدے میں پایا تو غالب گمان ہے کہ ثناء پڑھ کر وہ اس سجدے یا اس رکوع کو پا لے گا، تو ایسی صورت میں وہ ثناء پڑھ کے رکوع میں اور سجدے میں مل جائے۔ دوسرے سجدے میں پایا تو بہتر یہ ہے کہ بغیر ثناء پڑھنے کے وہ اس میں شامل ہو جائے تاکہ اس کو سجدہ مل جائے۔ اگر پہلا سجدہ مس ہو گیا تو دوسرا سجدہ مل جائے گا، لیکن اگر دوسرا سجدہ ہے تو یہ ثناء پڑھنے میں لگا رہے گا تو دوسرا سجدہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح نماز میں اعوذ باللہ، بسم اللہ قرأت کے تابع ہیں۔ یہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں، یہ قرأت کے تابع ہیں، اور مقتدی جو ہے ان پر قرأت نہیں ہے، لہذا تعوذ اور تسمیہ بھی ان کے لیے مسنون نہیں ہے۔ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس مقام پر تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امام جو قرأت کر رہا ہے اور امام کے ہم تابع ہیں۔ ہاں البتہ جس مقتدی کی کوئی اگر رکعت رہ گئی ہے تو جب وہ اپنی رکعت کو مکمل کرے گا تو اس رکعت میں چونکہ قرأت بھی وہ مکمل کرے گا تو اس رکعت میں وہ تسمیہ اور تعوذ بھی پڑھے گا۔ اسی طرح تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے اور تسمیہ جو ہے ہر رکعت کے اول میں مسنون ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ پہلی رکعت میں، یہ صرف پہلی ہی رکعت میں پڑھنا ہے، اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہیں یہ ہر رکعت میں مسنون ہے۔ فاتحہ کے بعد اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ اچھا اقدام ہے، مستحسن ہے،
اسی طرح قرأت خواہ سری ہو یا جاری، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ ہی پڑھی جائے گی۔ امام اگر قرأت کروا بھی رہا ہے تو امام کو بھی چاہیے کہ وہ بسم اللہ آہستہ ہی پڑھے گا، اونچی آواز میں نہیں پڑھے گا۔ تو مقتدی چونکہ امام کے تابع ہے تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہوگی۔ اگر ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا وہ بھول گیا، ثنا بھی بھول گیا، تعوذ بھی بھول گیا اور تسمیہ بھی بھول گیا، اور اس نے قرأت شروع کر دی، تو اب ان کا اعادہ نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کا بھول کر قرأت شروع کر دی، اب اعادہ نہیں کہ واپس پلٹے گے اور دوبارہ ان کو آپ پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کا مال جو تھا پڑھنے کا وہ فوت ہو چکا ہے۔ یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دی تو ثنا کا بھی اعادہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ثنا بھی تعوذ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اب اس کا بھی اعادہ ضروری نہیں ہے۔ مسبوق تھا، شروع میں ثنا نہ پڑھ سکا، تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے گا تو اس وقت وہ پڑھ لے گا، یعنی پہلی رکعت اس کو نہیں ملی ہے، بعد والی رکعت میں آ کے وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے، اب اس کی وہ پہلی جو رکعت ہے وہ فوت ہو چکی ہے، تو اب اس رکعت میں جب یہ کھڑا ہو کر اپنی رکعت کو مکمل کرے گا تو ایسی صورت میں وہ ثنا بھی پڑھے گا، تعوذ بھی پڑھے گا اور تسمیہ بھی پڑھے گا اور قرأت بھی کرے گا۔ اسی طرح فرائض میں نیت کے بعد، یہ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المسلمین، یہ جو ہے الفاظ نیت کے بعد تکبیر سے پہلے یہ نہیں پڑھے گا، یہ نیت سے پہلے اگر پڑھنے ہیں تو اس مقام پہ پڑھے گا، اور پڑھے تو اس کے آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں نا انا اول المسلمین، یہ لفظ انا اول من المسلمین ہم اس مقام پہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ انا من المسلمین کے لفظ پڑھیں گے۔ انا اول المسلمین یہ ان لوگوں کے دیے تھے جو پہلے گزر چکے ہیں، اب ہم نے یہ پڑھنا ہے انا من المسلمین، ہم مسلمانوں میں سے ہیں، یعنی اس مقام پہ یہ اگر ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا میں بھی ان الفاظ کی خاص خیال رکھنا ہے کہ انا اول المسلمین جو قرآن مجید کی آیات مقدسہ ہے وہ لفظ ہم نے نہیں پڑھنا، اس لیے کہ وہ انبیاء ان کی دعا تھی، ہم پڑھیں گے اب انا من المسلمین۔ اسی طرح عیدین میں تکبیر تحریمہ ہی کے بعد ثنا کہہ لے، اور ثنا پڑھتے وقت ہاتھ باندھ لے، اور اعوذ باللہ چوتھی تکبیر کے بعد کہے۔ اسی طرح چونکہ 3 تکبیرات زائد ہوتی ہیں نا، پہلی تکبیر اولا آ گئی، پھر ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہوئے وہ ہاتھ باندھ لے گا عید کی نماز میں، اور پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا دوسری پہ، تیسری پہ، اب تیسری کے بعد وہ یہ الفاظ پڑھے گا۔ اب اس مقام پر آمین مد کے ساتھ میم کو تشدید پڑا، یا پھر اس کو بیچ میں سے گرائی دیا شد کو، آمین پڑھ دیا، امین پڑھا یا آمین پڑھا، تو ان 2 صورتوں میں نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہوگی۔ اور اگر میم کے ساتھ میم کو اس نے مشدد پڑھا اور یا کو حذف کر دیا جیسے آمین، یا کسر کے ساتھ جیسے امین، یہاں پہ حذف کر دیا آمین، امین کہہ دیا، تو ایسی صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ 2 لفظ ہیں، امین یا امین یا امین، یہ 3 لفظ ایسے ہیں کہ ان صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر آمین کی جگہ اس نے مشدد لفظ پڑھ دیا، امین کہہ دیا یا امین کہہ دیا، تو ایسی صورتوں میں نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگی۔ امام کی آواز اس کو نہ پہنچی، مگر اس کے برابر والا جو شخص تھا نا، مقتدی تھا، اس نے آمین کہی،
اب اس کی آمین سن کر اس کے لیے بھی اب آمین کہنا یہ ضروری ہے، اس لیے امام کی قرأت کی آواز اس کو نہیں پہنچ رہی، لیکن ساتھ والے کو اگر قرأت کی آواز پہنچ رہی ہے اور اس نے ولدالضالین کا لفظ سن لیا اور ولدالضالین سن کر اس نے آمین کہی اور یہ آمین کہنا سنت تھا، اب اس بندے کو اس کی آمین کی آواز آئی ہے تو یہ اس کی آمین کے ساتھ یہ بھی آمین کہے گا۔ اسی طرح سری نماز میں امام نے آمین کہی اور یہ اس کے قریب تھا کہ امام کی آواز سن لی تو یہ بھی کہے گا، لیکن دوسری صورتوں میں نہیں۔ اسی طرح رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم یہ الفاظ 3 بار کہنا، یہ سنت یہی ہے۔ نفل نماز میں آپ نے جتنی مرتبہ مرضی کہیں، لیکن فرائض نماز میں آپ 3 ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ یہ الفاظ 3 بار کہیں گے۔ اس طرح گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا یہ مرد کے لیے ہے، کہ گھٹنوں کو ہاتھ کے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ دونوں چھوٹی انگلی اور بڑا انگوٹھا سائڈے پہ ہوں گی اور 3 انگلیاں آگے، اور گھٹنے کو اس طرح مضبوطی سے پکڑنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح انگلیاں خوب کھول کر رکھنا، یہ بھی آپ نے پیچھے سنت پڑی ہوئی ہے۔ یہ حکم دونوں انگلیاں کھول کے رکھنا اور گھٹنوں کو پکڑ کے رکھنا یہ مردوں کے لیے سنت ہے۔ عورتوں کے لیے سنت گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھنا ہے اور انگلیاں کو کشادہ نہ کرنا یہ ان کے لیے ہے۔ اسی طرح حالت رکوع میں اپنی ٹانگیں جو ہیں ان کو سیدھی رکھنا، ہماری ٹانگیں گھٹنے آگے کی طرف باہر نکل آتے ہیں نا، یہ باہر نہیں، ٹانگ بالکل سیدھی کھڑی ہو اور ہماری پیٹھ بالکل، سر اور پیٹھ بالکل ایسے برابر ہو، ایسی صورت میں رکوع کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کمان کی شکل میں گھٹنے آگے سے باہر نکل آتے ہیں اور اوپر سے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور سر نیچے کی طرف جھکا ہوتا ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ جس طرح یہ پیٹھ سیدھی ہو اور ٹانگیں بھی بالکل سیدھی ہو اور گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ مرد نے اس طرح پکڑا ہوا ہو، یہ طریقہ سنت ہے۔ اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنت مسنونہ بولا ہے۔ اس طرح اگر کوئی بندہ سبحان ربی العظیم یہ عظیم ضا کا مخرج ادا نہیں کر سکتا یا ضا نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ سبحان ربی الکریم کہہ سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ الرحمن سنتے ہیں ہم کل اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا